أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله على ما هدانا والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی کچھ آیات کی تلاوت کی. سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے تقریباً میرے خیال میں آخری آیت جو ہم نے ترجمہ کی تھی وہ 26 نمبر آیت تھی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون مما یقولون. اس آیت کو ہم نے پڑھا تھا اور اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے کہ میں آج تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس کے متعلق کافی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ سورہ نور جو ہے اس کے اندر اصل جو عنوان ہے وہ عفاف کا موضوع ہے اور عفاف کے اندر جو ہے مہم ترین وہی جنسی مسائل آتے ہیں. عفت کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی سورہ کے اندر موضوع کو ڈسکس کیا وہ عفق کا موضوع ہے. عفق عظیم جو کہا گیا تو اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ عفق بہتان کو کہتے ہیں, تہمت کو کہتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دی گئی اور حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تہمت لگائی گئی. یعنی ان کی زوجہ پہ تہمت لگانے کا ان کا جو اصلی مقصد تھا منافقین کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کشی تھی جس کے حوالے سے میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی. اور اس سورہ کے اندر بہت سارے مسائل جو ہمارے جو حجاب خواتین کے حجاب کے متعلق ڈسکس ہوں گے. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں, جنسی گناہوں کا ذریعہ بنتی ہیں, اس کے متعلق ڈسکشنز ہوگی. مثلا خود آنکھ کو جھکا کر رکھنا, آنکھ کا تحفظ کرنا, یہ موضوع بھی ڈسکس ہوگا. تو کلی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو عفت کا موضوع, پاکیزگی کا موضوع, یعنی وہ چیزیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں.
تو اس میں یہ عرض ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے کہ جو خبیث ہیں وہ خبیث عورتوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی برعکس ہے، یعنی خبیث خواتین خبیث مردوں کی طرف رجحان رکھتی ہیں، اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اب آیت دیکھیں، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، یعنی وہ عورت جو پاک دامن ہوگی وہ پاک دامن مرد کی تلاش میں ہوگی۔ اور اس کو کلی طور پہ بھی ہم، کیونکہ یہاں پہ موضوع چل رہا ہے مرد اور عورت اور جنسی مسائل اس سورہ میں زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اوور آل آپ دیکھیں تو پاک چیزیں پاک مردوں کے لیے ہیں، یعنی یہ بھی بعض نے ڈسکس کیا، یعنی پاک لوگ پاک چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پاک خواتین پاک چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا جو شراب چاہے گا اس کو شراب مل جائے گی، کیونکہ وہ پلید ہے تو شراب کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پاکیزگی کی طرف وہ جائے گا جو پاکیزہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے بڑی بنیادی، ایک حصہ ہے اس آیت کا، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی شخصیت کے مطابق، جیسی اس کی شخصیت ہوگی اس کا عمل ویسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگوں کے صرف ظاہری عمل کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی شخصیت سے بھی آشنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ظاہر میں بعض اوقات عبادت گزار ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے دین اسلام نے بہت سارے رولز بتائے ہیں کسی بھی شخصیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے۔ آپ ظواہر پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہم ظواہر پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ در حقیقت آج کے جوانوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا درس ہے کہ وہ کوشش کریں مومنہ کی تلاش میں نکلیں، اور مومنات جو ہیں وہ مومنین کو کی تلاش رکھیں، یعنی اپنے والدین کو، اگر ان کے والدین نیک ہیں تو ان کو یہ کہیں کہ ہمارے لیے پاکیزہ مومنین جو ہے وہ انتخاب کیے جائیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے اور فساد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اقدار کو روندا جا رہا ہے، اور اسلامی کلچر بالکل جو ہے اس کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اسلامی کلچر کچھ نہ کچھ ہے ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس کا آپ ایک منظر کچھ شادیوں میں دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ شادیوں میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، جو ہمارے یہاں تباہی مچی ہوئی ہے، اور جو فساد شادیوں کے ذریعے سے، یعنی جو اس میں رسومات ادا کی جا رہی ہیں، اور اسی کے اندر بہت ساری برائی ہے، بہت سارا فساد اسی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ فساد بہت زیادہ ہے تو ڈیمانڈز بھی عجیب و غریب ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ پاکیزہ تلاش کریں، وہ دوسری چیزیں نہ دیکھیں۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر آیا ہے کہ آپ اگر کسی خاتون کو دیکھیں صرف اس کی شکل صورت کو، اور اس کی شکل صورت کی بنیاد پہ اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو بھی آپ کھو دیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کردار سے آغاز کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بعض خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، یا خواتین جن کے فیملیز اچھی نہیں ہیں، نیک فیملیز نہیں ہیں، ان کی بد کردار فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیملیز کے اوپر بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے، خاندان کیسا ہے، اس خاندان میں اقدار اسلامی ہیں یہ نہیں ہے، وہ حلال و حرام کی رعایت، محرم نہ محرم کی رعایت، اور اسی طریقے سے عفیف لوگ ہیں یہ نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایسی خواتین جو عفیف گھرانوں میں نہیں ہوتی، ان کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ تالاب، گندا پانی جہاں پہ ہو، اس کے اوپر اس تالاب کے اندر وسط میں ایک پھول ہو، ٹھیک ہے، یا کچھ سبزی اگی ہوئی ہو، تو وہ کیونکہ ظاہر میں تو خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس گندے تالاب میں اگی ہے، اس وجہ سے وہ مفید نہیں ہے، وہ مضر ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ تو رشتہ بھی کرنا چاہے تو اس کے اندر جو رولز بیان کیے گئے ہیں، جو شادی کرنا چاہتا ہے کہ پاک دامن خواتین جو ہے وہ پاک دامن خاندانوں سے ملتی ہیں، ان کی طرف انسان کا رجحان اور رجوع ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے متعلق وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ ہمارے یہاں تو ابھی سوسائٹی میں اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، مجھے خود بڑا تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ ایک لڑکی نے، کوئی لڑکا خود ہی اس نے منگنی کی اور فیملی کو بتایا کہ میں اسے منگنی کرنے لگی ہوں، تو فیملی راضی ہو گئی، تو کچھ عرصے بعد تقریباً 6 مہینے وہ لڑکے کے ہاں آتے جاتے رہے،
تو 6 مہینے بعد اس لڑکی کو کوئی اور لڑکا مل گیا، اس کی تنخواہ اس سے کوئی 30-35 ہزار زیادہ تھی، مثلا پہلے کی 1 لاکھ تھی تو اس کی 1.5 لاکھ تھی، تو اس نے لڑکی نے اس کے ساتھ جو وہ اس کو انتخاب کر لیا۔ تو اب وہ جس بیچارے نے 6 مہینے کھلائے تھے کھانے وغیرہ، تو اس نے کسی کو بتایا، تو اس مومن نے مجھ سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کوئی مہربانی کریں، کوئی رحال نکالیں اور ہمارا دوبارہ تعلق بحال ہو۔ تو آپ دیکھیں ہم ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ ہمیں یہ آج کے لیے ہمارے درس ہے کہ اللہ قانون پیش کر رہا ہے کہ آپ ہمیشہ طیب کی تلاش میں رہیں۔ خوب اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ایک اور خاص جہت سے ہے۔ وہ کیا موضوع ہے؟ وہ آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ، اور پھر جو ہے وہ تفسیر کی طرف آؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے صاحبان ایمان، کسی کے گھر میں داخل مت ہو، ٹھیک، کسی اور کے گھر میں داخل مت ہونا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان کو مطمئن نہ کر لو، ان سے مانوس نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی جب تک رابطہ نہ ہو جائے کہ وہ اجازت نہ دے دے اندر آنے کی۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب تک سلام نہ کر لو، یعنی سلام کیے بغیر وہاں کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو تو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا، اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی آپ دستک دیتے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، اور 3 دفعہ آپ دستک دیں، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ فَلَا تَدْخُلُوا، تو داخل مت ہونا جب تک اجازت نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، مگر اس وقت داخل ہو سکتے ہو جب اندر سے پیغام آ جائے کہ آ جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو پھر پلٹ جاؤ، مطلب یا وہ کہہ دیں کہ بھائی ابھی ہم مصروف ہیں، یا وہ یہ کہ وہ جواب نہ دیں، تیسری دفعہ بھی نا، 3 دفعہ آپ کو بلانے کے باوجود کوئی جواب نہ آئے، تو مطلب کیا؟ پلٹ جائیں آپ، ٹھیک ہے، اگر وہ اندر موجود ہیں تو آپ پلٹ، فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کا ذریعہ ہے یہ بات، أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے، یعنی یہ قانون پہ اگر تم عمل کرو گے تم پاک ہو جاؤ گے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں سے بہت آگاہ اور آشنا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان 2 آیتیں جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں اس میں بہت سارے مطالب ہیں، اس میں اصل میں اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی بالکل خاص طور پہ حجاب کے موضوع پہ آ رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مومنین نے اور مومنات نے اپنی نظروں کو جھکانا ہے اور اپنی فروج کی حفاظت کرنی ہے۔ تو در حقیقت یہ بھی اسی عفت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں کہ کسی بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت کے بغیر نہیں ہونا، اس ٹاپک کا بھی تعلق عفت سے ہی ہے، پاکیزگی سے ہی ہے۔ اس کی جب تفسیر عرض ہوگی تو شاید ہمارے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت امپورٹنٹ بیان کی ہے، گزشتہ پورے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے یہاں سے اس آیت کو آگے بڑھایا، اس میں چند چیزیں تذکر کے طور پہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ جہاں پر اس کی چند تدبیریں ہیں، یعنی اسلام نے عفاف کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے مختلف تدبیریں استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس میں بنیادی ترین جو 2 تدبیریں ہیں، ایک یہ کہ پہلی تدبیر یہ ہے کہ غریزوں کو کنٹرول کیا جائے، غرائز کنٹرول کیے جائیں، انسانی مزاج میں تعادل لایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے جو غریزیں ہیں اس کی عقل کے ماتحت جائیں، تربیت ہو انسان کی، ایک یہ تدبیر ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے، اور قرآن کریم نے ان چیزوں کو بہت زیادہ بیان کیا، اور اسی طریقے سے روایات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روایات اہل البیت علیہ السلام، ایک تدبیر یہ ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ اسلام نے سزائیں رکھی ہیں، سزاؤں کے ذریعے سے عفاف کو قائم کیا جائے، یہ 2 بنیادی ترین تدبیریں ہیں عفاف اور عفت اور پاکیزگی کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رول جو ہے کسی بھی معاشرے میں پاکیزگی کو قائم کرنے کا رول ایک ہی ہے، سزائیں، جو ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے یہ چیز، کہتے ہیں جی کیونکہ اسلام کی سزائیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے جرائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو سزائیں جب آ جائیں گی تو یہ سارے جرائم رک جائیں گے. دیکھیں سزائیں صرف سزائیں کافی نہیں ہیں، سزائیں راہ حل نہیں ہے صرف. اسلام اس سے بھی بنیادی چیز کی طرف آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس کام کے موجبات کو دیکھو، اس کی وجوہات کو دیکھو، ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کرو معاشرے کے اندر سے. دیکھو کہ معاشرے میں شراب خوری کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے موجب کون سا بن رہی ہے، کون سی چیز بن رہی ہے کہ شراب عام ہو رہی ہے. زنا اگر سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے تو توجہ کرو کہ کیوں بڑھ رہا ہے زنا سوسائٹی میں، اس کی بیسک مشکلات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نشہ آپ دیکھیں، آج کل کہتے ہیں پاکستان یونیورسٹیز میں نشہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کیوں نشہ بڑھ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی، علل کیا ہیں، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اصلی مسئلے کو حل کیا جائے. اسلام نے اس کے اوپر تمرکز کیا ہے کہ اصلی مسائل کو حل کرو اور سزاؤں کو ثانوی چیز رکھو. دیکھیں سزاؤں کو اگر اتنا اسلام اگر سزاؤں پہ اتنا پورا اس کا تمرکز ہوتا تو پھر اتنی سخت شرائط رکھتا ہی نہ اسلام کہ مثلا قتل کر دیا تو گواہ چاہیے، اگر زنا کر دیا تو گواہ چاہیے، پھر گواہ بھی 4 چاہیے زنا پہ، اور 4 گواہوں نے بھی کس کنڈیشن میں دیکھا وہ کنڈیشن بھی واضح ہے، اور عموماً اس طریقے سے زنا ثابت ہوتا بھی نہیں، بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جی سنسار والا نظریہ یہ کیسا، یہ تو حقوق بشر کے خلاف ہے. آپ دیکھیں خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنی دفعہ جو ہے سنسار کی سزا دی گئی، شاید چند دفعہ. اصل شرائط پوری ہی نہیں ہوتی، گواہیاں پوری ہی نہیں ہوتی. ایک شخص خود آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ شادی شدہ ہے، وہ آگے کہہ رہا ہے میں نے زنا کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں جاؤ ایک دفعہ سوچو. مطلب یہ نہیں کہ اب جلدی سے پکڑنا اور سزا دینی. ہمارے یہاں بعض کا جو رہا حال، ہمارے یہاں جو ہے نا مزاجن وہ داعشی مزاج ہے بعض لوگوں کا نا، کہ بس وہ اس طریقے سے ہی سارے مسائل کا حل ہوگا نا. اس طرح نہیں ہے. اسلام کے اندر بہت خوبصورتی، ہمیں اس خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں دی ہیں. فرماتے ہیں آپ فرض کریں کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں، رکشے بہت تیز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں جن میں گاڑیاں لگتی ہیں. فرماتے ہیں آپ سوچیں، آپ ایک دفعہ یہ ہے کہ ان کو بلاتے ہیں ڈرائیورز کو، ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ یہ قانون ہے، سزا ملے گی، اگر اتنی سپیڈ پہ پکڑے گئے تو اتنا جرمانہ ہوگا. فرماتے ہیں اب یہ سارے جرمانے یہ ایک طریقہ ہے روکنے کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل یہ نہیں ہے، اس سے ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ بتاتے ہیں وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں فرض کرے کہ اکثر جو ڈرائیور ہوتے ہیں، جو ٹیکسی چلاتے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں اپنی نہیں ہوتی. انہوں نے گاڑیاں کسی شخص سے لی ہوتی ہے، مالک سے لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چلا رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے مثلا دیہڑی رکھی ہوتی ہے کہ مالک کو انہوں نے جا کے شام کو 2000 روپیہ دینا ہے، فرض کریں. ٹھیک ہے. اور اب اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے 3000 کمانا ہے کم از کم، یا 2500 کمانا ہے، 500 کو میں شام کو گھر لے کے جاؤں نا اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک. تو 2000 جو ہے وہ میں نے مالک کو دینا. تو اب یہ اس کے ذہن میں وہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اس نے اب سواریاں اٹھانی ہیں، اس نے چھوڑنی ہے، اس نے بھگانی ہے گاڑی، اس نے چوکوں میں سپیڈ میں جانا ہے، اس نے کئی جگہوں پہ رعایت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، میں نے ان کے لیے دودھ پہنچانا ہے، میں نے ان کے لیے جو ہے وہ روٹی پہنچانی ہے. تو اب یہاں پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ حکومت کا یہ کام ہے کہ جب تک اس اصلی مسئلے کو حل نہیں کرے گا، یہ جو بھی اس اصلی مسئلے کو حل نہیں کرے گا، کہ اتنی جب تک اس کے لیے مہیا نہیں ہوگی جس سے اس کے بچے کا خرچ، اس کی فیملی کا خرچ پورا ہو، تو وہ کبھی بھی سپیڈ سے نہیں رکے گا، کبھی بھی نہیں رکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. گاڑی چلاتے ہوئے تو اپنی جان کو بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. اس کو نہیں پتا کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں. جرمانے سے بڑی تو اس کی جان ہے، لیکن وہ پھر بھی کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے فیملی کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کے اندر بھی آیا، ایک شکاری تھا، تو وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دفعہ آیا. تو اس نے کہا کہ مولا نے امام نے اس سے پوچھا کہ آپ شکار کس طرح کرتے ہو، پرندوں کو کس طرح پکڑتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جب شکار کرنے کے لیے پہنچتا ہوں نا، تو جو پرندے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شکاری کا جال ہے. جب میں جال پھینکتا ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو کوارے ہوتے ہیں، مثلا جو شادی شدہ نہیں ہوتے جو پرندے،
اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ گئے، ان کو پتا ہے جال کس نے پھینکا ہے۔ کہا وہاں پہ جو بچوں والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جال جو ہے یہ شکاری کا ہے، لیکن وہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم دانا کسی طریقے سے لے کے نکل جائیں۔ کہا اس میں ان کو پھنساتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ شکاری بھی کس طرح اس نے مسئلے کی تحلیل کی۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا، یہ ظاہر حدیث میں 3 دفعہ ہاتھ مارا، اور فرمایا کہ جو خاندان کا سربراہ ہے وہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر مسائل کی جڑ اسی طریقے کی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں دی، آج یہ رکشے والے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ چنگ جی ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں یہ چنگ جی والے تباہی مچا رہے ہیں جی، گاڑیوں میں لگاتے ہیں جی، اتنی سپیڈ میں چلاتے ہیں۔ وہ انہوں نے ان بیچارے نے رات کو مالک کو جا کے پیسے دینے ہیں، اپنے گھر میں روٹی پانی پوری کرنی ہے، وہ تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کو تو آپ سمجھائیں گے تو وہ جو ان کو سمجھ بھی بات نہیں آئے گی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا، ہم بعض اوقات اسی طریقے سے مسئلہ جو ہے وہ شراب کا، مثلا فرض کریں شراب کا مسئلہ ہے، سوسائٹی میں شراب عام ہو رہی ہے، آپ جتنی تقریریں لوگوں کو شراب کے اوپر سناتے رہیں، سارا کچھ کرتے رہیں، اگر مثلا فرض کریں شاپس باہر عام ہیں شراب کی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے شادیوں میں مست ماحول ہے عام روٹین میں معاشرے کے اندر، جس طرح سے آج کل ہمارے یہاں ہو چکا ہے، تو وہاں پہ تو آپ شراب نہیں روک سکتے۔ آپ کو پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ماحول کو چینج کرنا۔ جب تک سوسائٹی نہیں چینج ہوگی، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کچھ کرنے ہوں گے، کچھ حکومت کے ذمے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصل میں حکومت کا کام ہے۔ ایران میں انقلاب سے پہلے ہزاروں میں شراب خانے تھے، ہر مسجد کے سامنے جان بوجھ کے شراب خانہ بنوایا گیا تھا، اور مسجدوں پہ پابندی لگوا دی گئی تھی، نماز جماعت نہیں ہوتی تھی تہران میں، صرف ایک جگہ پہ نماز جماعت ہوتی تھی، جہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد پڑھایا کرتے تھے، اس کے آغا شاہ آبادی، ان کو بھی پابندی تھی لیکن وہ پھر بھی پڑھاتے تھے، وہ بہت شجاع تھے، بہت دلیر تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو شجاعت تھی وہ آغا شاہ آبادی کی طرف سے تھی۔ آغا شاہ آبادی بہت شجاع عالم تھے، عارف تھے، عرفان امام نے انہی سے پڑھا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عموماً پابندی شراب خانے عام تھے۔ تو اب ایسی سوسائٹی کے اندر علماء اگرچہ اپنی جگہ پہ نصیحت وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی مؤثر واقع نہیں ہوگی، اتنا اس کا اثر نہیں ہوگی، کیونکہ ماحول وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے زنا کا موضوع ہے۔ زنا کا بھی آپ دیکھیں کہ اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے زنا بڑھ رہا ہے، کیوں سوسائٹی کے اندر، ان اسباب کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ اس وجہ سے ہم اپنی فیملی بچوں کی تربیت میں ان اسباب کے اوپر نظر رکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی شہوتیں بھڑک سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی شادیوں پہ جانا، ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ یہ خطرہ ہو، نہ لے کے جائیں، یعنی خود اوائڈ کریں ایسے ماحول سے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے جو تدبیر رکھی ہے وہ یہ کہ ایک موعظہ، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہو معاشرے کے اندر، زیادہ سے زیادہ تربیت ہو، اور دوسرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے 3 سٹیپس ہیں جو آپ کو بتائیں، وہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ مزید عرض ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک عنوان تھا جو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا، میں نے اس کا خلاصہ کر دیا، یعنی عفاف کو قائم کرنے کے لیے آپ کو بنیادی اب یہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے گھر میں آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ واپس پلٹ جائیں، اور آپ نے یہ آپ کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا۔ دیکھیں توجہ کریں، عربوں کا اس وقت جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اور آج کل ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہے، موجود ہے یہ چیز، شہروں میں تو لوگوں نے عموماً گیٹس کو تالا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیہاتی کلچر میں جو ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ ڈائریکٹ اندر آ جاتے ہیں، بعض کا دروازے سے اندر آ جاتے ہیں، بعض کا جو ہے وہ آواز لگا دیتے ہیں، لیکن آگے سے پرمیشن ملے نہ ملے ڈائریکٹ اندر آ جاتے ہیں۔ البتہ کم ہو گئی ابھی یہ چیز دیہاتوں میں، لیکن اکثر دیہاتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمانوں میں یہ بہت زیادہ چیز ہوتی تھی، عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ نہیں پوچھتے تھے، وہ سیدھا گھر میں چلے جاتے تھے، کسی گھر میں چلا گیا بغیر اجازت کے چلا گیا۔ تو اس سے جو ہے وہ ماحول، قرآن کریم نے اس ماحول کے خلاف جو ہے وہ یہ آیات نازل فرمائی۔ اس کے اصل مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کی عفت محفوظ ہو۔ دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی ایک دم داخل ہوتا ہے تو آگے کنڈیشن پتہ نہیں کیا، کون کس حالت میں ہو، کس طرح بیٹھا ہو،
ٹھیک ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا، ادھر ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے ایک دم، مثلا بعض اگر گیٹ کھلا رہ جائے تو کوئی اندر آ گیا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں گھر کے اندر. حتیٰ بعض جو ہے وہ، میں نے اساتذہ سے، خود استاد محسن کراتی حافظ اللہ اپنے ایک درس میں فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ واحد حکم جو بچوں کے لیے ہے، واحد شرعی حکم جو بچوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے انٹر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت ہے، اتنی عفت ہے اسلام کے اندر کہ جو ہے وہ بغیر پرمیشن کے. کیوں؟ کیونکہ والدین ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ عام روٹین، آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی ترین رشتہ دار ہیں، آپ نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے، آپ نے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، بعض ہوتے ہیں جو بہن کا گھر ہے، برا کا گھر ہے، جان دو، ٹھیک ہے نا. اسلام کہتا ہے نا تم پہلے اجازت لو، سلام کرو، اور اجازت لو، جب اندر سے اذن مل جائے تو پھر داخل ہو جاؤ. فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سیرت تھی. اور حضرت جب حتیٰ اپنی بیٹی کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اہل البیت کے گھرانے آپ پہ سلام ہو. تو اگر یہ پرمیشن کا طریقہ ہوتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر اجازت ملتی تھی حضرت اندر چلے جاتے تھے. یعنی اپنی بیٹی کے گھر بھی تو بالکل مسجد کے اندر ہی تھا، خود اپنا گھر بھی اندر ہی تھا. دو ہی تو گھر تھے جو مسجد کے اندر تھے، ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پہلے مسلمانوں کے بہت سارے مسلمانوں کے گھر تھے، لیکن حکم آیا کہ سب کو مسجد سے الگ کیا جائے، یعنی سب کے گھر الگ کیے جائے. صرف جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ اور جو آپ میں سے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسجد کے اندر رہ سکتے ہیں. بعض روایات میں ہے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منا میں بھی فرمایا کہ ایک شخصیت نے حتیٰ یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے گھر والی طرف سے سوراخ کی اجازت دی جائے کہ میں مسجد سے ایک سوراخ کو میں دیکھ سکوں مسجد میں. فرمایا نہیں، یہ اجازت بھی نہیں ہے. یعنی اتنے اسٹرکٹ مسائل تھے، قانون تھے. تو آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اور پھر بیٹی کا گھر، لیکن پرمیشن لیتے تھے. یہ ایک ادب تھا، ایک طریقہ کار تھا جو ہمیں سکھانے کے لیے تھا. اب یہ اصل میں واقعہ، یہ آیات جو دو کس وجہ سے آئی ہیں، ان کا شان نزول کیا ہوا، ان کا پس منظر کیا ہے. ان کے پس منظر میں جو ہے وہ ایک شخص ہے ثمرہ ابن جندب. یہ شخص ہے اور بڑے عجیب سے مزاج کا ہے. اس کا درخت تھا ایک اور کسی مسلمان کے باغ میں، ٹھیک ہے، درخت اس کا تھا، باغ کسی اور کا تھا. اب وہ جو باغ تھا اس کے اندر جو ہے وہ گھر بھی تھا، اس جو باغ کا مالک تھا اس کا گھر بھی تھا، اور گھر بھی وہاں پہ تھے. تو یہ اب کیا کرتا تھا، بغیر پرمیشن تھے کہ کہتا تھا کیونکہ میرا درخت ہے، یہ سیدھا باغ میں انٹر ہو جاتا تھا، ان گھروں میں چلا جاتا تھا. تو وہ گھروں والے بڑے پریشان ہوئے. ان میں سے وہ جو باغ والا مالک تھا وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کو سمجھائیں، یہ بغیر اجازت کے آ جاتا ہے، ہم کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بغیر اجازت کے آ جاتا ہے، اس کو سمجھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. یہ تھوڑی سی ٹیڑھی کھوپڑی کا تھا اور اس کی گردن بڑی سیدھی تھی، یعنی متکبر قسم کا انسان تھا. حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو. اس جگہ کو وہ عیناً عبارت میں شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اس حدیث کو نقل کیا، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، بہرحال میں خلاصہ کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ کو جو ہے وہ جو آپ نہ اس طرح بغیر اجازت کے نہ گیا کرو، اجازت لے کے گیا کرو. اس نے کہا میرا درخت ہے، میری مرضی. حضرت نے فرمایا اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میں آپ کو ایک درخت کے برابر میں پیسے دے دیتا ہوں، ایک درخت میرا لے لو یا میں اپنا درخت دے دیتا ہوں، تم اس درخت کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ان کو اذیت نہ دو. اس نے کہا میرا درخت مجھے یہی چاہیے، میں نہیں چھوڑوں گا. حضرت نے فرمایا اچھا 2 لے لو. کہا نہیں. 3 لے لو. کہا نہیں. 10 لے لو. کہا نہیں. آپ اندازہ لگائیں کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے جاتے تھے، کس قسم کے مزاج کے لوگ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانیوں میں تبلیغ کی اور بہت حکومت باندھی، اور بہت دیکھیں عوام میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہوتا ہے.
حضرت نے فرمایا اچھا اس درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں تمہارے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، اس درخت کے عوض میں جنت میں ایک درخت تمہیں ملے. کہتا ہے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. حضرت ناراض ہوئے. حضرت نے وہ جو باغ والا تھا اس کو بلایا. آپ دیکھیں یہاں تک محبت ہے اسلام، یہاں تک محبت ہے، الفت ہے، پورے طریقے سے مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب نہیں، اجتماعی مسئلہ داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پبلک کی ناموز کا مسئلہ ہے، پبلک کے حقوق کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دو، ختم کر دو، فارغ کر دو اس کو اندر سے. تو یہاں پہ پھر حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کے اندر وارد ہوا، انہ رجل مضار، یہ مضر انسان ہے، یہ ضرر پہنچانے والا ہے. لا ضرر ولا ضرار علی مومن، اور مومن کے لیے ضرر نہیں ہے، یعنی مومنین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہاں پہ یہ پورا پھر یہ قانون ہے لا ضرر ولا ضرار. اس کے اوپر بہت فقہاء تبصرہ کرتے ہیں، یہ پیغمبر نے قانون پیش کیا کہ یعنی کیونکہ وہ مضر بن رہا تھا، نقصان دوسروں کو پہنچا رہا تھا، تو یہ حق نہیں کسی کو کہ وہ مومنین کو نقصان پہنچائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا، اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ تو داخل نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ جو قانون آیا وہ یہ کہ 3 دفعہ اجازت لیں آپ، 3 دفعہ اجازت لیں. حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 3 دفعہ پوچھتے تھے بعض اوقات. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو پھر چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے پلٹ جاؤ، فرج جاؤ، تو پھر پلٹ جاؤ. پھر ناراض نہیں ہونا، اگر مومن ہو ناراض نہیں ہونا. یہ بھی بہت بنیادی تربیت ہے کی جا رہی ہے، ناراض نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ 100 مسائل ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، بڑے جی اس طرح میں دروازہ دستک دیتا رہا ہوں، مجھے دروازے نہیں کھول رہے تھے، ٹھیک ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں دروازہ ہی نہیں کھولتے. ہم ناراض ہوتے ہیں، غصہ کر کے واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اگر مومن ہے تو غصہ نہیں کرنا، واپس پلٹ جاؤ، فر جاؤ. وَأَذْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے یہ اگر تم غصہ کیے بغیر واپس جا رہے ہو، یہ چیز تمہارے لیے باعث رشد ہے، تمہاری تربیت اسی میں ہے، تمہاری شخصیت سازی اسی میں ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے آشنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی ایک ایسا گھر جہاں پہ کوئی نہیں رہتا اور وہاں پہ آپ کا سامان رکھا ہوا ہے، تو وہاں آپ جا کے اپنا سامان اٹھا سکتے ہیں، اپنی چیزیں جا کے اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کھڑے ہی رہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور میرا سامان بھی رکھا ہوا، تو وہاں سے آپ چیز اٹھا سکتے ہیں. خوب، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مومنین سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، نیچا کر کے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، پاکیزگی کا باعث ہے. یہ پھر وہی پچھلے والا مطلب جو ہے نا تکرار ہو رہا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ. ہوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ اسلام آیا ہی تزکیہ کے لیے. تزکیہ رشد کو کہتے ہیں، زکا یزکو تزکیہ، ٹھیک ہے، تزکیہ کرنا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ یعنی برتن کو صاف کرنا. جب تک برتن صاف نہیں ہوگا، جب برتن صاف ہو جائے گا، یہ رمضان المبارک کا کیا کام ہے؟ بنیادی ترین ہمارا تزکیہ، ہمارا اندرون پاک ہو برائیوں سے، نجاستوں سے، گھٹیا پن سے. ہمارے اندر بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں، ہمارے مزاجوں میں بہت بگاڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ہمارے مزاج کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ ختم ہوگا، ہمارا اندرون صاف ہوگا، ہمارا باطن پاکیزہ ہوگا، تو پھر علم الہی یہاں پہ تجلی کرے گا. پھر یہ صاف آئینے کی طرح ہو جائے گا. صاف آئینے دیکھنے، بعض اوقات آئینے کے اوپر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور بڑی جو ہے وہ عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے، پرانے آئینے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نا، تو اپنی شکل بھی انسان اس میں نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. تو بعض نفس ایسے ہوتے ہیں، بعض نفوس اس طرح پلید ہو چکے ہوتے ہیں.
اور بعض نفس جو ہوتے ہیں وہ بالکل اس آئینے کی طرح ہوتے ہیں جو صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی آپ ہی ہیں، اتنا صاف آئینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس بالکل اسی طریقے سے جب تزکیہ ہوتا ہے تو نفس اتنا صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر آپ جو بات آئے گی وہ قبول ہوگی. لیکن جب نفس پلید ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے والے ہوں اثر نہیں ہوتا. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی خطبے پہ خطبہ دیتے رہے تو دل پاک نہیں ہوتا. پھر بھی حق کو انسان قبول نہیں کرتا کیونکہ اندر پاکیزگی نہیں ہے. یہ ہم جو تزکیہ مہم ہے وہ افقا لکم. اچھا، اب یہاں پہ یہ کہ مومنین جو ہیں وہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں پہ ایک فقہی بحث بھی آتی ہے کہ خود شرمگاہ کی حفاظت وہ ہر مرد اور عورت پہ واجب ہے. سطر کرنا، اس عورتین کو چھپا کے رکھنا، یہ فقہی لحاظ سے بھی واجب ہے. حرام ہے اپنی عورتین کو ظاہر کرنا. حتیٰ جو ہے وہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی ہو، حتیٰ والدین بچوں کا بھی رشتہ ہو، یعنی پرمیشن نہیں ہے کہ عورتین کو ظاہر کیا جائے. اور بچے جہاں پہ یعنی وہ بچہ جو ممیز ہو گیا ہے، تمیز کر لیتا ہے چیزوں کی، اس کے سامنے بھی آپ اپنی شرمگاہ کو ظاہر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دقت کریں، توجہ کریں، بہت بنیادی بات ہے جو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ اسلام چاہتے ہیں ہم پاکیزہ ہوں. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا ہمارے نفس کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہماری ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہی برائی کی جڑ بنتی ہے، وہی برائی کی جڑ بنتی ہے. تو ہم اس مقدمے کو ہی روک دیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات میں سطر عورتین پہ اتنی سختی کی گئی ہے کہ اس کو چھپا جانے کی کبھی کوئی نہیں مثلا تصور بھی نہیں کرے گا. یہ ساری شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یعنی کبھی کوئی تصور نہیں کرے گا کہ کسی کی وہ جو مثلا شرمگاہیں ہیں ان پہ میری نظر پڑ جائے، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ اسلام میں یہ چیز بہت سخت پابندی ہے، منع ہے یہ چیز دوسروں کی شرمگاہ پہ نگاہ کرنا. اور چھپانا بھی واجب ہے، دیکھنا بھی حرام ہے تجسس سے، اور ظاہر کرنا بھی حرام ہے. جو ظاہر کرے وہ حرام ہے، یعنی ہر کسی کا فریضہ چھپا کے رکھنا. اور جس کو اگر پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اگر میں مثلا میری نگاہ پڑ گئی تو مجھے کسی کی شرمگاہ نظر آ سکتی ہے، فرض کریں، تو وہاں پہ وہ احتیاط کرے ورنہ دیکھنا اس کا حرام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کی طرف فقہی بحث بھی یہاں پہ آ جاتی ہے. یعنی وہ یحفظوا فروجہم، سب مرد اور خواتین کے لیے یہ حکم ہے. بچے جب ممیز ہونا شروع ہو جائیں تو ان کے اندر بھی آپ ڈسٹینس رکھنا شروع کر دیں، ان کو بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا سارا ان کا معاملات ہوں، کیونکہ اس کے اندر ہی گھر کی پاکیزگی ہے. وَأَذْكَى ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. البتہ جو پیچھے آنکھوں کا حکم ہے، آنکھوں میں بھی جو ہے وہ بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ جھکا کے رکھنا. تو اس کا آگے جو فروج سے مسئلہ جڑ رہا ہے، یعنی دونوں شاید اکٹھا بھی اس کا ہم اس طرح کہہ سکیں، آنکھوں کو جھکا کے رکھیں تاکہ کسی کی شرمگاہ کے اوپر نظر ہی نہ پڑے. کنٹرول رکھیں، اس کا معنی کیا ہے؟ کنٹرول رکھیں. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، جو شخص ہے وہ ہر کسی کا فریضہ دوسری جگہ پہ کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن خواتین سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی فروج کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. یہ اس سے آگے انشاءاللہ پھر میں کل ڈسکس کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے. توجہ کریں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ کے کلچر کے متعلق بھی جو چیز بیان کی، اسلامی کلچر سے جو فرق کر جاتا ہے وہ بعض چیزیں یہی ہیں. یعنی جہاں پہ یعنی عورتین کے مسئلے میں حساسیت نہ ہونا، نظر کرنا. حتیٰ آپ دیکھیں میڈیکلی بھی ہمارے یہاں آج کل بہت سارے لوگ ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے. مثلا ڈاکٹر اگر خاتون ہے تو مرد اس کے پاس گیا ہے تو کس حد تک وہاں پہ ہے، قانون ہے وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح عورت کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہاں پہ قیود موجود ہے. پہلی بات تو کوشش ہے کہ مرد کے پاس جائے ہی نہ، عورت خاتون کے پاس جائے، خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے. یعنی ہماری سوسائٹی میں عموماً ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے تو یہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے جو پاکیزگی کے لیے قوانین تھے ان کو ہم نے توڑا، جس کے نتیجے میں آج ہماری سوسائٹی کا یہ ماحول ہو چکا ہے. اور ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کہ شاید یورپ میں بھی ایسے کیسز سامنے نہ آ رہے. اس طرح کے کیسز ہماری سوسائٹی میں سامنے آ رہے ہیں.
خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں عام ہو جائیں تو اس سے بھیانک جو ہے وہ سچویشن آئے گی. تو اس وجہ سے اپنی آنکھیں جھکائیں. جب ہماری غلط چیز کے اوپر نظر نہیں پڑے گی تو پھر شہوتیں ابھریں گی نہیں, اور جب شہوتیں ابھریں گی نہیں تو ہم عفت میں رہیں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی فروج کی محافظت کرو. سورہ مومنون کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم للصلاۃ خاشعون والذین لفروجہم حافظون. فلاح پا گئے وہ مومن کہ جن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے فروج, اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ قرآنی, اسی وجہ سے بعض روایات میں آیا ہے کہ حتیٰ ایک روایت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, اس کا نام تھا نجم. بس آخری حدیث میں بیان کروں پھر سوالوں کی طرف آتے ہیں. اس کا نام تھا نجم, نجم کا بیٹا تھا, اس کے والد کا نام نجم تھا. تو حضرت نے فرمایا یبن النجم. اس نے ایک سوال کیا, اس نے کہا مولا کیا ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے, کیا ہم آپ کے ہمسائیگی میں, آپ کے جوار میں رہیں گے, ہم شیعہ؟ حضرت نے فرمایا بالکل, شیعہ ہمارے جوار میں رہیں گے, لیکن جو شخص دو چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ایک جو شکم کو پاک نہیں رکھتا, اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا. جو ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. یعنی یہ خطرناک ترین چیزیں ہیں دو. سب سے زیادہ جن چیزوں کی وجہ سے انسانی معاشرہ تباہ کاری کا شکار ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے, وہ پیٹ اور زیر پیٹ. اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنے شکم اور زیر شکم کی عفت کا رکھو. اس سے بڑھ کے عبادت نہیں ہے. بعض حدیث ہے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان دو مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں مختلف طریقے سے, کیونکہ معاشرہ ایسا ہے نا. تو اس میں ہمیں بہت سارے کام آج جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا, لوگوں کو آگاہ کرنا اسلامی قوانین سے, اور موعظہ اور تزکیہ, ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا تاکہ ہم ہماری سوسائٹی میں یہ برائیاں کم سے کم ہو سکیں. اور پھر اسلام یہ کہتا ہے, اس کا ایک بنیادی ترین رائے حل جو ہے وہ اسلام یہ پیش کرتا ہے, شادیوں کو آسان کرو, شادیاں عام کرو. اس وجہ سے ہمارے علماء اتنے, آپ ان کے واقعات پڑھیں, وہ شادیاں اتنی جلدی کرنے کے پابند تھے, جس طرح اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. شادیوں کا اہتمام ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں شادی کو جہنم بنا دیا ہے ہمارے معاشرے میں. شادی کرنا, کوئی جوان سوچے تو وہ مریض ہو جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی, اتنے خرچے لسٹ بان کے سامنے آ جاتی. تو یہ ساری چیزیں باعث بن رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بے عفتی بڑھ رہی ہے. تو ہم نے ہی چینجنگ لانی ہے, ہم نے ہی انقلابی اقدامات اٹھانے ہیں, اور جن لوگوں نے اٹھائے ہیں اسی معاشرے نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے, اسی معاشرے نے ان کو اپریشیٹ کیا. کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. معاشرہ جو ہے وہ آپ جس طرح اس کو چلائیں گے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ ان کو ڈانس کروائیں گے وہ ڈانس کریں گے, آپ ان کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اچھا سا پروگرام ارینج کر کے مذہبی طریقے سے, پیارے طریقے سے آپ ان کو ایک پیغام بھی پہنچا دیں گے, وہ پھر بھی واہ واہ کریں گے. یہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ مثلا ہم نے کچھ اسٹیپ اٹھایا ہو تو کوئی مشکل ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے انسان جب کرے تو ساری راہیں فراہم ہو جاتی ہیں. خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال کوئی ہے تو بتائیں. الہی آمین. بہت شکریہ صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے مطالب بیان کیے ہیں. آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی بھی اور ہماری بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دا کنیکشن بٹوین بی بی فاطمہ الزہرا اینڈ لیلۃ القدر. زہرا سلام اللہ علیہا اور لیلۃ القدر میں آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن ہے اس بارے میں؟ جی بعض روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اصل میں لیلۃ القدر کا تعلق علم پروردگار سے, علم پروردگار, کیونکہ تقدیرات جو ہیں وہ اس کا منشا علم الہی, اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو علم ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم ہے, جس کو مصحف فاطمیہ, جس کی ایک تجلی ہے مصحف فاطمیہ. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل آتے تھے, اور جو ڈسکشنز ہوئی تھی بی بی سلام اللہ علیہ کی وہ امیر المومنین نے لکھی. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کا علم بہت عظمت رکھتا ہے علم میں سیدہ سلام اللہ علیہ, اور لیلۃ القدر کا بیسیکلی تعلق اسی علم سے ہے. تو اس وجہ سے سیدہ سلام اللہ علیہ کو تعویل کہا جاتا ہے, لیلۃ القدر کی تعویل. یعنی جو عرفاء کہتے ہیں جو سیدہ کی معرفت نہیں رکھتے وہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے. جی جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے کہ باہر ممالک میں رہنے والے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, جہاں
کہ ماحول فاسد ہے تو بچوں پہ اس کا اثر ہونا لازمی بات ہے. اس ضمن میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس حوالے سے آپ لوگ خود ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. بعض معاملات کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تحفظ دیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ایک ماحول فراہم کریں. پھر اگر آپ دیکھیں ایک کنٹری میں زیادہ برا ماحول ہو رہا ہے تو پھر دوسرے کنٹری میں شفٹ ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو. اگر مشکل ہے تو پھر قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے دین کا تحفظ نہیں کر سکتے، جس طرح مغرب میں ابھی بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں بعض جگہ پہ، ٹھیک ہے، ہم جنس بازی یعنی مرد کا مرد سے شادی والا کنسیپٹ اور عورت کا عورت سے، یہ مغرب میں باقاعدہ ابھی تعلیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کافی ورکنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض آیات میں یہ چیز اشارہ ہوئی ہے کہ بعض طبقات کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہمیں کیوں دھکیل کے لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین واسع نہیں تھی تو تم کسی اور جگہ پہ چلے جاتے. تو وہاں پہ جہاں پہ آپ اپنی دین کی بیسکس کو بھی تحفظ نہیں کر سکتے، ان کا تحفظ نہیں کر سکتے اور آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، تو وہاں سے تو ہجرت ہے، وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے. کیونکہ دین مہم ہے. دیکھیں ہر چیز بعد میں، پیسہ، مال. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم مریض ہوگے تو سب کچھ مال سارا، اور جان کا مسئلہ بن گیا تو جان دے دو. دین مہم ہے. یہ اس کے لیے کہ جس کے لیے دین کی امپورٹنس ہو. تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مشکلات کو بالآخر حل کرنا ہے، کر کے پھر ان سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جب ہم اللہ کی راہ میں خالص ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ کھول دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کو راہیں دے دیتا ہے. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راہیں دکھاتے ہیں، ہم ان کی راہیں کھول دیتے ہیں. اللہ فارسی میں کہتے ہیں بست، راہیں بند نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے، اللہ پہ توکل کرو، یعنی جہاں پہ راہیں بند ہوں گی وہاں سے راہیں اللہ دے دے گا، تمہیں کھول دے گا تمہارے لیے. اصل میں صرف ہمارے اندر عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ خالص ہونا چاہیے. ہمیں اپنے راہ، اس وجہ سے امیر المومنین کا وہ جملہ ہے نا، جو اپنے پروردگار کے جائیں گے اللہ آپ کے لیے راہ نکال دے گا. آپ صرف اللہ سے یہ بات کریں کہ خدا اگر میری اولاد، میرے بچوں کے لیے یہاں پہ مسائل ہیں، ہمارے لیے اور بہتر جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ رکھ. ہمیشہ یہ دعا کریں، ہمیشہ عافیت کی. اے خدا ہمیں وہاں پہ رکھ جہاں ہمارے دین کی عافیت ہو، ہماری جان کی عافیت ہو. اللہم انی اسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ، عافیہ فی الاموال، ہر چیز میں عافیت. عافیت اتنی بڑی دعا ہے. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محفوظ ہو میری ہر چیز، عافیت میں رہوں. اس عافیت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا کہ بتائیں کہ میں کون سی کروں. حضرت نے فرمایا عافیت. دوسری دفعہ آیا، فرمایا عافیت کی دعا کرو. تیسری دفعہ آیا، فرمایا عافیت کی دعا کرو. چوتھی دفعہ آیا، فرمایا عافیت کی دعا کرو. عافیت کا مطلب یہ نہیں ہے خدا میرے لیے جس چیز پہ آپ راضی ہو نا، جہاں آپ مجھے چاہتے آپ بن کے رہوں. میرے لیے آپ مہم ہو، آپ کا دین مہم ہے، رسول اللہ مہم ہے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام مہم ہے. آپ دے میرے لیے جہاں پہ آسانیاں ہیں، جہاں پہ میرا دین بھی باقی رہا مجھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ کھول دے. لیکن جو اندر سے جو چاہتا ہی نہ ہو، جس کے ارادے ہی نہ ہو، تو پھر اللہ اس کے لیے کیوں راہ کھولے؟ اللہ تو اس کے لیے راہ کھولے گا جو اس کا ہے. جی جزاک اللہ آغا. ایک اور سوال اس نے کیا ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں بدن چھپانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب مردوں یا لڑکوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کس حد تک جسم کو چھپانا ہے؟ جسم کو دیکھیں، جسم کو وہاں پہ مرد نے چھپانا ہے جہاں پہ ویسے تو خواتین بھی کمرے میں اکیلے ہوں تو یہ قانون تو اس وقت ہے نا کہ جہاں پہ شہوت بھڑکنے کے چانسز ہوتے ہیں نا. مثلا خاتون اپنے ٹھیک ہے اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے مرد اور صرف میاں بیوی کو اجازت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بدن کے قوانین ہیں وہ موجود ہیں کہ مثلا
والدین ہیں تو بیٹی ان کے لیے کس حد تک اپنے بدن کو ظاہر کر سکتی ہے، وہ قوانین موجود ہیں، وہ انشاءاللہ کسی دن پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ باعث بنتے ہیں ان کا جسم دیکھ کے خواتین کے اندر شہوت بھڑکتی ہے تو ان کے لیے چھپانا واجب ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ باعث بنے، یعنی ہر وہ حرکت، اس کو قانونی طور پہ یاد رکھیں، ہر وہ حرکت، مثلا بعض اوقات یہ میاں بیوی ہیں فرض کریں، تو وہ اس طرح چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ ان کے چلنے کے انداز اور ان کا وہ ہاتھ میں ہاتھ جس طرح بعض نے ڈالا ہوتا ہے، ہاتھ گردن میں ڈالے ہوتے ہیں، اس انداز سے بھی اگر دوسروں کی شہوت بھڑکتی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ مطلب کوئی آپ کا ایسا کام جو دوسروں کے لیے باعث شہوت بن رہا ہو تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ آگا ایک اور سوال دوست نے کیا ہے کہ غیر مسلم سے شادی کریں جب وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا خاندان، اس کا شجرہ کیسے ہم اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ اس کا شجرہ خاندان ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھی تو ابھی سے کنورٹ ہو گیا، مسلمان ہو گئی ہے تو شادی کرنی ہے اس کے ساتھ، تو اس میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، پاکیزہ فطرت اگر ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فطرت انسانی پہ ہونا ضروری ہے، اچھے لوگ ہوں، کمٹمنٹ کرنے والے، عہد پہ پورے اترنے والے سچے لوگ، تو کوئی مثلا فطرت پہ ہونا چاہیے انسان کو۔ ممکن ہے وہ بہت سارے وہ جو لڑکی ہے بہت سارے مسلمانوں سے بہت اچھی ہو، اس میں فیملیز کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ مثلا بعض فیملیز ہوتی ہیں جو ہو سکتے کرسچنز ہوں لیکن ان کے اندر بہت اقدار ہوں، مثلا نسب اور ان کے پاکیزہ ہوں، ممکن ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک شہرت نہ ہو، ان کی فحاشی کی شہرت نہ ہو کہ مثلا یہ غلط ریلیشنز رکھنے والے لوگ ہیں یا اس طرح کے۔ وہ تو خیر یورپ کے ماحول میں بہت زیادہ ہے، لیکن ممکن ہے ایسا، یعنی اگر ایسا آپ کو ملے، مثلا ایک خاتون ہے، آپ کو پتا ہے اس کے 20 مردوں کے ساتھ ریلیشن، ٹھیک ہے ہیں، اور آپ پھر بھی کہیں کہ یہ کیونکہ مسلمان ہوگی تو میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، اور یہ تو نہیں ہوگا۔